بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کریم ذات نے اشرف المخلوقات انسان بنا کر ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائی۔ زندگی کا نیا دن شروع ہمارا جو ہو رہا ہے، اس کا آغاز اپنی عبادت نماز پڑھنے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نماز کے بعد قرآن مجید کو جو صحیح حق ہے اس کو سمجھنے کا ترجمے کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم پہنچ چکے ہیں پارہ نمبر 5، سورہ النساء چل رہی ہے اور اس کی آیت نمبر ہوگی 77۔ آیت نمبر 77 کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں۔ پہلے اس کی عربی پھر اس کا لفظی ترجمہ ہم سنیں گے، پڑھیں گے، پوری توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ۔ یہ ایک جملہ ہے، ابھی پوری آیت ختم نہیں ہوئی، اس کا ترجمہ سن لیں۔ الف حمزہ کیا؟ لم نہیں، تارا آپ نے دیکھا، الہ کی طرف، الذین ان لوگوں، پورا ہو جائے گا الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا؟ یعنی یہاں سے منافقین جو ہے نا، ان کی مثال بیان ہونے لگی ہے، ان کا ذکر اس آیت میں ہونے لگا ہے۔ وہ کرتے کیا ہے؟ پیچھے بھی یہ جملہ کتنی مرتبہ آ چکا ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا؟ کیلا، جنہیں جب کہا گیا، لہم، ان کو جب یہ کہا گیا کہ کفو، روکو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہاتھوں کو روکو، واو اور اقیمو، قائم کرو، الصلاۃ، نماز پڑھو، برے کاموں سے رک جاؤ، وآتوا الزکاۃ، واو اور آتو، ادا کرو، الزکاۃ، زکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، برے کاموں سے رک جاؤ۔ جب ان کو یہ کہا گیا تو انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا، نماز پڑھنی شروع کر دی، زکوٰۃ دینا شروع کر دی، برائیوں سے بچنے لگے، ان پر تو انہوں نے عمل کیا۔ پھر کیا ہوگا؟ فلما، پھر جب کتبہ، فرض کیا گیا، علیہم، ان کے اوپر، القتال، جہاد، جب جہاد ان کے اوپر فرض کر دیا گیا کہ اب تمہارے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نکلو، اذا، اس وقت، فریق، ایک گروہ، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، یخشون، ڈرنے لگ گئے، الناس، لوگوں سے انہوں نے ڈرنا شروع کر دیا، جن کے ساتھ جہاد کرنا تھا کافروں کے ساتھ، تو ان سے ڈر گئے۔ اور کیسے ڈرے؟ کخشیۃ اللہ، جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے،
بلکہ او یا اشد خشیہ، اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے۔ سب سے زیادہ ڈر تو خدا کا ہونا چاہیے۔ جب تک ان کے اوپر نماز، زکوٰۃ، یہ چیزیں ان کو حکم تھی، کرتے رہے، ٹھیک ہے، لیکن جب جہاد فرض ہوا تو ایک گروہ الگ ہوا، اور یہ منافقوں کا گروہ، منافقوں کی جماعت جو تھی وہ الگ ہوئی، لوگوں سے ڈرنے لگی جس طرح خدا سے ڈرا جاتا ہے۔ علامہ قرطبی نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی۔ جب تک نماز روزے کا حکم تھا اس وقت تو یہ پکے مومن بنے رہے، لیکن جب اسلام کی سربلندی کے لیے سر کٹانے کا وقت آیا کہ اب میدان جہاد میں نکلو، تو پھر ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ اور یہ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ، یہ لوگوں سے ڈرنا، اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور آگے جو اگلا جملہ انہوں نے کہا کہ وقالو، کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبتا، تو نے کیوں فرض کر دیا، علینا، ہم پر، القتال، جہاد، ہم پر تم نے جہاد کیوں فرض کیا۔ یہ جملہ جو ہے یہ صحابہ کرام کی زبان سے کسی صورت نہیں نکل سکتا۔ جو صحابی رسول ہے وہ تو ہر وقت اپنی جان، مال، اولاد اللہ کے رسول پر اسلام کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، تو وہ یہ بات نہیں کر سکتے تھے، ان کی زبان سے یہ جملہ نہیں نکل سکتا تھا۔ یہ منافقوں کا ہی بات ہے کہ انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ اے اللہ، تو نے ہمارے اوپر یہ جہاد کیوں فرض کیا۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ اخرتنا، ہمیں مہلت دی، الی اجل قریب، تھوڑی مدت کے لیے۔ یہ کہنے لگے یا اللہ ہمیں تھوڑی مدت اور مہلت دے دیتا، ہم تیاری کر لیتے، اس قسم کی باتیں شروع کر دیں۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، قل متاع الدنیا قلیل، یہاں سے دنیا کی حقیقت بیان ہوئی۔ اے پیارے حبیب، ان لوگوں کو بتاؤ، یہ بتاؤ کہ متاع الدنیا، یہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے نا، دنیا کا مال و متاع، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قلیل، یہ بہت تھوڑا ہے۔ دنیا کے مال و متاع کے اوپر اپنی زندگیوں کو برباد نہ کرو، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تو تمہاری چند روزہ زندگی کو گزارنے کے لیے تمہاری ضرورت ہے، بس ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرو، باقی اس کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے جان کی بازی نہ لگا دو۔ دین کی تعلیمات جو ہیں ان کے اوپر پہلے عمل کرو، دنیا کے ساز و سامان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بہت قلیل ہے۔ اس ناپائیدار زندگی اور اس کی فنا پذیر ختم ہونے والی جو آسائشیں، ان کے لیے ابدی زندگی اور اس کے لازوال انعامات کو نظر انداز نہ کرو، ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ بلکہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی مثال دیتے ہوئے، اس دنیا کی زندگی کی مثال ہے کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مثلی و مثل الدنیا کراکب، میری اور دنیا کی مثال اس مسافر کی طرح ہے، اور راکب سفر کرنے والا، مسافر اس کی طرح ہے۔ قال کیلولا تحت الشجرہ ثم راح وترکها، جو کسی درخت کے نیچے دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے رکتا ہے۔ میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مسافر سفر کر رہا ہو اور دوپہر کا وقت آ جائے، ایک اس کو گھنا درخت نظر آئے، اس کے نیچے آرام کرنے کے لیے ٹھہر جائے، رک جائے، اور پھر تھوڑا آرام کرنے کے بعد اٹھے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے۔ تو اس دنیا کی مثال ایسے ہے،
ہم سارے یہاں پہ کیا ہیں؟ مسافر ہیں. تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ ہم نے رکنا ہے، ہماری یہ منزل نہیں. ہم آئے کہیں اور سے، ابھی ہم نے جانا آگے ہے. یہاں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے رکے ہوئے ہیں. تو یہ رکنا کیسا ہے، کتنا ہے؟ جتنا ایک مسافر درخت کے نیچے آرام کرتا ہے. وہ آدھا گھنٹہ آرام کر لے، وہ گھنٹہ آرام کر لے، اس نے وہاں پہ مستقل ڈیرا نہیں لگانا. جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے گی وہ اپنی منزل کی طرف چل پڑے گا. تو دوستو ہم بھی یہاں پہ ایسا نہ ہو کہ آنکھیں بند کر کے یہاں پہ بیٹھے رہیں. ہماری منزل آگے ہے، ہم نے آگے جانا ہے. تو فرمایا یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بہت قلیل ہے، اور والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت کی زندگی خیر بہت زیادہ بہتر ہے لمن اتقی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا، جنہوں نے اپنے دل میں اللہ کا ڈر بٹھا لیا، خوف خدا پیدا کر لیا، وہ متقی ہیں. تو ان لوگوں کے لیے آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے. اور آگے فرمایا وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، لا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. فتیلا، پیچھے بھی یہ لفظ گزرا تھا، کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر بھی، یعنی کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کا جو ریشہ بالکل باریک، اتنا بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. آج کی آیت نمبر 77 کے اندر جو چیز ہمارے سامنے آئی، اس نے اس ذمہ داری کو ہمیں یہ سبق دیا، میسج دیا کہ منافقوں کی طرح یہ نہ ہو کہ جو کام ہم کر رہے ہیں بھاری ذمہ داری آئی تو اس سے ڈر گئے. انسان کی زندگی کا یہ خاصہ ہے، اس کے اوپر اونچ نیچ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. کبھی ذمہ داری زیادہ آ گئی، کبھی کم. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ان کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. ہم خوبصورتی سے کر رہے ہیں، لیکن جہاں پہ جہاد کا وقت آیا، جہاد کیا ہے؟ اپنی اولاد کی تربیت، ان کو روزی کما کے لا کے دینا، یہ جہاد ہے ہمارا. ہم وہ جہاد تو نہیں کر رہے جو کافروں کے ساتھ ہے، یہ جہاد تو کر رہے ہیں نا. تو یہ بھاری ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہو رہی ہے. تو دل گرفتہ نہیں کرنا، تو کمزور نہیں ہونا، بلکہ پوری مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کے اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی ان خوبصورت باتوں کو یاد رکھنے اور پھر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.